So this is going to be our 28th lecture. ہمارا کورس جنرل میتھڈس آف ٹیچنگ، اور اس کے اندر جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بات کی وہ انٹیگریشن کے اوپر تھی، اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انٹیگریٹڈ یونٹ پلانز کیسے بنائے جاتے ہیں. ہم کچھ ریزنز کو سسٹمیٹک طریقے سے بھی دیکھیں گے کہ انٹیگریشن کی ریزنز کیا ہیں. ایکچولی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریکیپ آف آور پریویس لیسن، لیکن تھوڑے سے کچھ ازمپشنز، کچھ ریزنز جو ہیں اور طریقے سے اس کے اندر پریزنٹ کی جائیں گی، اور پھر ہم کچھ ٹیچنگ میتھڈس کو دیکھیں گے وچ کین بی یوزڈ ان انٹیگریٹڈ لیسنز. تو اسٹارٹ کرتے ہیں with 10 ٹاپ ریزنز فار انٹیگریشن. جو 10 ٹاپ ریزنز ہم دیکھنے جا رہے ہیں، جو فرسٹ ریزن ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن، اور جو اینڈ کے اوپر جو 10th ریزن ہوگی وہ لیسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے. تو ان کو اس طریقے سے پرائیورٹائز کیا گیا ہے. سو نمبر 1 ریزن از دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن. سو فرسٹ ریزن از دیٹ unless you have 50 hours a day to teach, you will never get it all in. اچھا، میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہ جو 10 ریزنس ہیں یہ میں نے نہیں بنائی، یہ میں نے ایک ویب سائٹ سے لی ہیں جس کو آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اندر آپ کو ریفرنس بھی مل جائے گا. سو دیز آر 10 ٹاپ ریزنس فار انٹیگریشن. جو سب سے ٹاپ موسٹ ریزن ہے، نمبر 1 ریزن، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور یہ کیا ہے؟ جب تک کہ آپ کے پاس 50 گھنٹے ایک دن کے اندر نہ ہوں، آپ جو کانٹینٹ ہے جو کہ سبجیکٹس کے اندر دیا جاتا ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر، یو کین ناٹ ٹیچ دیٹ کانسیپٹ ان آئسولیشن. سو واٹ کین وی ڈو؟ ہمارے پاس کیا ہیں؟ 24 آورس ہیں، اور اس کے اندر اسکول میں کتنے آور اسپینڈ کرتا ہے بچہ؟ 6 to 8 آورس. ہمارے پاس 50 گھنٹوں کا دن نہیں ہے. ہم بچوں کو یقیناً آئسولیٹڈ سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتے. وی نیڈ ٹو گو فار انٹیگریشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریزن بہت ویلڈ ریزن لگی ہوگی. سیکنڈ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. An integrated curriculum allows science and social studies to frame your reading, writing and math. Reading اور writing بچوں کو آپ نے سکھانی ہے. So why not to choose social studies topics? Why not to choose science topics to teach students grammar, to teach students descriptive writing, argumentative essays? یہ سب کا سب آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بورنگ چیزیں ان کو انگریزی کے اندر سکھائیں یا اردو کے اندر سکھائیں. یو کین ایکچولی پک ٹاپکس فرام سوشل اسٹڈیز اینڈ سائنس. پر پرابلم کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایکسرسائز کی گئی تھی جس میں جو لینگویج کی کتابیں تھیں ان کے اندر سائنس کے ٹاپکس، سوشل اسٹڈیز کے ٹاپکس، اسلامیات کے ٹاپک ڈالے گئے، اور ان کو بچوں کی ریڈنگ رائٹنگ اس طریقے سے امپروو کروانے کی کوشش کی گئی. اس کا کیا ہوا کہ وہ ٹاپکس ادھر بھی ڈالے گئے لیکن وہ سائنس میں اٹسیلف موجود تھے، وہ ٹاپکس سوشل اسٹڈیز میں بھی موجود تھے. دیر واز ایکچولی نو انٹیگریشن، رادر دیر واز اوور لیپنگ. تو جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وی نیڈ ٹو انشور دیٹ ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو سیو ٹائم. اس سے تو ٹائم سیو نہیں ہوا، اوور لیپنگ زیادہ ہوئی. چلڈرن بیکیم مور ڈس انٹرسٹیڈ کہ ہر سبجیکٹ میں وہی کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے. سو ڈو ریمبر دیٹ سائنس اینڈ سوشل اسٹڈیز ٹیکسٹ کین بی یوز ٹو امپروو اسٹوڈنٹس mathematics, to improve students' reading and writing, but there should be good integration, not overlapping. Number 3 دیکھتے ہیں. The reason the brain thrives on connections. ہمارے دماغ کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں رہ سکتی. ہم دن میں کتنا کچھ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کتنی آوازیں سنتے ہیں، لیکن کوئی چیز، کوئی آواز جو کہ پہلے سے ہمارے دماغ نے رجسٹر نہیں کی، وہ اس کو نہیں رجسٹر کرتا. کتنا کچھ آبزرو کرتے ہیں، رات کو ریفلیکٹ کریں تو پورے دن میں سے کچھ چند باتیں ہوں گی، چند چیزیں ہوں گی جو کہ ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں. وہ کون سی چیزیں جو ہمارے ذہن میں رہتی ہیں؟ which have certain connections with our prior learning. تو جو ہمارا دماغ ہے that works on connections. اگر ہم کنیکشنز نہیں بنائیں گے
تو یقیناً ہمارا دماغ اس انفارمیشن کو کیپچر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کی جو ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے لیکچرز کے اندر بھی، کہ انسانی دماغ 5 to 9 چنکس آف آئسولیٹڈ انفارمیشن کین ہولڈ. اب اگر جو انسانی دماغ ہے آئسولیٹڈ چنکس تو صرف اتنے ہولڈ کیے جا سکتے ہیں، بٹ اف دے آر کنیکٹڈ then actually we can hold much more information. So integration is definitely needed within the subjects or within different subjects. Let's see the fourth reason for teaching in an integrated way or for teaching an integrated curriculum. The fourth reason is life is not divided into neat little blocks of time called science, math, reading, رائٹنگ، سوشل اسٹڈیز اینڈ ہسٹری. زندگی جو ہے وہ ٹائم اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم جو ہے وہ سیکنڈس ہیں، منٹس ہیں، آورز ہیں، ڈیز ہیں، سال ہیں. میتھ، سائنس، انگلش نہیں ہے. ہم نے اس وقت کو گزارنا ہے، اور اس وقت کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت کو اچھا گزارنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اسکلز آف آبزرویشن، وی نیڈ ٹو ہیو skills of reflection, we need to have skills of cooperation. ہمارے ہاں جو لوگ جاب کے اوپر جاتے ہیں عام طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جاب پسند نہیں آئی، لوگ اچھے نہیں ہیں. لوگ کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ ہماری پسند کے نہ ہوں علیحدہ بات ہے، بٹ وی کین ناٹ پاس دس ججمنٹ کہ وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ برے ہیں. ریزن کیا ہے کہ اسکولس کے اندر، گھروں کے اندر ہمیں یہ والی بات کسی نے سکھائی ہی نہیں ہے. وی ہیو ناٹ لرن ہاؤ ٹو ورک ود ادر پیپل، ہاؤ ٹو ورک ود پیپل آف ڈائیورس تھنکنگ، جو مختلف سوچ رکھتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، کیسے کریں. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا. ہمیں بہت نیٹ طریقے سے انفارمیشن دی جاتی ہے کہ میتھس ایسے کیا جاتا ہے، سائنس ایسے کی جاتی ہے. چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کچھ کپڑا خریدنے بازار جاتے ہیں. کپڑے کی دکان کے اوپر آپ کو اگر کپڑا لینا ہے ایک مناسب قیمت کے اوپر، تو آپ کی انٹر پرسنل کمیونیکیشن میٹر کرے گی. حساب کتاب میٹر نہیں کرے گا. وہ تو یہ ہے کہ اگر کیلکولیٹر سے بل بننا ہے جلدی بن جائے گا، اگر آپ نے خود سے حساب کتاب کیا تو تھوڑا سا مے بی دیر سے بن جائے یا جلدی بن جائے. پر اس میں آپ کا میتھمیٹکس کتنا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک اچھی چیز خریدنے کے لیے آپ کی انٹر کمیونیکیشن، جو انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ. ہمیں اسکولوں کے اندر انٹر پرسنل کمیونیکیشن اچھی سکھائی ہی نہیں جاتی، نہ ہمیں کسی اور جگہ پہ سکھائی جاتی ہے. بیکاز وی ڈو ناٹ integrate things, we do not integrate lessons, integrate content knowledge, integrate skills, integrate attitudes in our lessons. So we need to revisit our approach, because life is not divided into neat little blocks of time called science, math, reading, writing, social studies and history. The fifth reason, that is problem solving skills soar when all of our knowledge and higher level thinking from all curriculum areas are tapped. Problem solving skills ہمیں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم کبھی ان کو کرتے ہی نہیں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ پرابلم سالونگ اسکل ہر سبجیکٹ کی ضرورت ہے. there should be threaded integration to teach this skill to the students. کیونکہ یہ ہر سبجیکٹ میں ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہے. ہمیں پرابلم سالونگ، ہمارے سے چھوٹا سا پرابلم بھی ہوگا تو وی آسک سم ون ایلس ٹو سالو دیٹ پرابلم. بچے جو ہیں دے آر بیٹر پرابلم سالورز. جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ہماری پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ وی نیور لرن دس اسکل ایز این انٹیگریٹڈ اسکل. سکستھ ریزن، ریئل لٹریچر ان ریئل بکس provides an authentic diving board into learning all subjects. Award-winning literature provides models for problem solving, peer relationships, character development, and skill building as students are captivated by exciting adventures with realistic characters who go through problems very much like their own problems. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے
کہ جو ریئل لٹریچر ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ دین دا فیک لٹریچر. ریئل لٹریچر میں کیا ہوتا ہے؟ ریئل لٹریچر میں ایکچولی بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ تھا, اس کے پرابلمس بھی ہمارے جیسے پرابلمس ہیں. ہمارے جیسے لوگ ہوں گے نا جو ہم فینٹیسی سٹوریز بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں, فائن, ایک لیول تک بچے فینٹیسی سٹوریز بھی کریں چھوٹے لیول میں, لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں وی نیڈ ٹو گیو دیم کیس اسٹڈیز. ہم نے انگریزی پڑھانی ہے بچوں کی, ریڈنگ رائٹنگ امپروو کرنی ہے, یا اردو میں ریڈنگ رائٹنگ امپروو کرنی ہے. وائی وی آلویز گیو اسٹوڈینٹس فیک تھنگس ٹو ریڈ؟ کوئی خیالی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں, یہ چیزیں ہم دے رہے ہوں گے. اور یا پھر وی گیو دیم انفارمیشن. وائی کانٹ وی گیو دیم ڈفرنٹ کیسز ٹو ریڈ, ٹو کمپریہینڈ دوز کیسز اینڈ identify the problems which were resolved by different people in a particular case. یہ اتنا اچھا طریقہ ہو جو کیس میتھڈ ہے, it is a very very good approach to teach problem solving skills to the students. It is actually integration of skills. یہ threaded approach جو ہم جانتے ہیں کہ انٹیگریشن کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, ڈفرینٹ اپروچز ہیں, اس کے اندر جو تھریڈڈ ماڈل ہے وہ آپ اس طریقے سے کیس میتھڈ جو ہے اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہو. اسٹوڈینٹس ول ڈیفینیٹلی لرن ہاؤ ٹو سالو پرابلمس. اور کیا ریزنس ہیں انٹیگریشن کی, اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اسکولس گاٹ اٹ بیکورڈز. In real life, you are tested with a problem and then must scramble for answers. But in traditional school, you are given the answers and asked to repeat them. It starts with school got it backwards. جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ایکچولی بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت انکویزیٹو لرنر ہوتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جا کے اس کو چھیڑے, اس کو توڑ دے اور اپنا نالج ڈرائیو کرے. اس کو بچوں سے پوچھے نا کہ اچھا اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ بچہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹلی کیا کیا کچھ ہوگا. بچے جو ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ پرابلم سالورز. ہم کیا کرتے ہیں اسکولس کے اندر جا کے, اسکولس گاٹ اٹ بیکورڈس, کہ بچوں کی انکویزیٹو نیچر ہم خراب کر دیتے ہیں. وی ڈو ناٹ ٹیچ دیم پرابلم سالونگ. جب اسکولنگ کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک بچے کو اور جو بچہ اسکول نہیں گیا, وی ول آبزرو کہ جو بچہ اسکول نہیں کیا, چائلڈ از مور کانفیڈنٹ, مور پرابلم سالور ایز کمپیئر ٹو اے چائلڈ ہو ہیز پاسڈ دا اسکول. بچے جو پاس کر کے آتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل اسکولس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل اسکولنگ. کہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو میٹرک پاس کر کے نکل رہا ہے وہ زیادہ ان کانفیڈنٹ ہے, جبکہ جو بچہ ابھی اسکول نہیں گیا وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے. چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں گیجٹس فیئر کی. جتنے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں گیجٹس کا فیئر زیادہ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے چاہے وہ کمپیوٹر ہو چاہے وہ موبائل فون ہو, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ کے اور 5-10 منٹ کے بعد آئیں گے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس موبائل کو آپریٹ کیسے کرنا ہے یا کمپیوٹر کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. بڑے جو ہیں ان کا ماؤس کے اوپر کنٹرول آنے میں کوئی کم از کم ان کو 2-4 دن لگ جاتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ 15 منٹ کے بعد ہی ان کا ماؤس کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے. دے آر بیٹر لرنرز, دے آر کوئک لرنرز. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ that is very natural. We are born with lot of abilities and capacities, but in schools we do not provide opportunities to the students where they can actually improve their potential. ہم ان کو ہر چیز کے اندر we actually teach them in a disintegrated way. So let's see the next thing, that is group interaction and team building inherent in an integrated curriculum depend on using various strengths and skills to create bridges to understanding. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ جو ٹیم ورک ہے that is very important, but we never get opportunity to learn this skill. ہمیں شیئرنگ نہیں آتی ہے کیونکہ ہمیں سکھائی نہیں جاتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہم کانٹینٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, انفارمیشن بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو کہ اتنی امپورٹنٹ اسکل ہے دیٹ از گروپ انٹریکشن اینڈ ٹیم بلڈنگ, وہ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے. اگر ہم اس طرح کے اپرچونیٹیز دیتے ہیں جہاں پہ نیٹ ورکنگ انٹیگریشن ہے, نیٹ ورک انٹیگریشن ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا, جو بچے ہوں گے سیم انٹرسٹ کے
وہ ایک گروپ کے اندر کام کریں گے. اسی سیم انٹرسٹ کے گروپ کے اندر بچوں کے کچھ اور ڈفرینٹ انٹرسٹ بھی ہوں گے, وہ کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی کام کریں گے. ان کا ایک نیٹ ورک سا بنتا چلا جائے گا. جب ان کا نیٹ ورک بنے گا, دے ول لرن ہاؤ ٹو ورک ود ڈفرینٹ پیپل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسٹوڈینٹس کو یہ والی چیز سکھائیں. اور جو ابھی یہ والا پوائنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ایکچولی گروپ انٹریکشن اینڈ ٹیم بلڈنگ دے آر انہیرنٹ ان انٹیگریشن, اٹ از ویری ٹرو. ڈو ریمبر کہ انٹیگریشن از ناٹ اونلی انٹیگریشن آف سبجیکٹ نالج, اٹ از انٹیگریشن آف subject knowledge, but at the same time integration of content, skills and attitudes or dispositions. تو ہمیں بچوں کو یہ dispositions بھی سکھانے ہیں. ایک بہت common observation ہے جو کہ آپ لوگوں کی بھی شاید ہوگی کہ there are very brilliant people around us. آپ ان سے کوئی بات کریں, they have lot of information and they can talk about that. لیکن اگر انہوں نے کبھی کوئی argument present کرنا ہے, they don't know how to present an argument. اب وہ آرگیومنٹ پریزنٹ کریں گے, یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ لڑائی کر رہے ہیں یا دوسرے کو باقاعدہ کنفرنٹ کر رہے ہیں. we very easily annoy different people. اس کی کیا ریزن ہے؟ we never learn negotiation skills because our teachers do not know if these things need to be integrated in our curriculum. So being teachers, we need to be sensitized on this thing and we need to be sensitized on the need of this thing. جو skills ہیں, جو life skills ہیں, they cannot be taught in isolation. They need to be integrated in different subjects. So آگے اور reasons کو دیکھتے ہیں کہ integration کی کیا reasons ہیں. The next reason is, the second last reason is, your standardized test scores will hit the top by inspiring students to think, to love learning, and to put their learning to work in authentic ways. Your kids will be equipped for whatever curves they might be thrown on standard tests and in life. It is very important to know. I'm going to read it again. The start of the reason, your standardized test scores will hit the top. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے مارکس زیادہ آنے چاہیے. وہ اسکول اچھا ہے جہاں بچوں کے مارکس زیادہ آتے ہیں. میٹرک ایگزام کے اندر, ہائی اسکول کے اندر, او لیولز, اے لیولز کے اندر, اور یا پھر انٹرمیڈیٹ کے اندر اچھے نمبر آئیں, پروفیشنل کالجز کے اندر داخلہ مل جائے. سو دیٹس دا اچیومنٹ. امپورٹنٹ بات یہ ہے, مارکس زیادہ لے لینے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو اچھی جاب بھی ملے گی اور یو ول بی ایبل ٹو سسٹین یور جاب. اچھی جاب ملنی وہ ایک سپریٹ چیز ہے, اچھی زندگی گزارنی اینڈ انجوائنگ لرننگ از مچ مور امپورٹنٹ. ایک بچہ جو شوق سے اسکول جاتا ہے, وہاں پر جا کے سیکھتا ہے, اس کو ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ اس کو ٹیم ورک کرنے کا مزہ آتا ہے, جہاں پہ وہ پرابلمس دیے جاتے ہیں, ان پرابلمس کو سالو کرنے کا اس بچے کو مزہ آتا ہے, وہ بہت انجوائے کرتا ہے. اور وہ جتنا اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس نے اتنی اچھی ریڈنگ سیکھ لی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی نئی سے نئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا ایک ایسا بچہ ہے جو کہ اسکول اتنے شوق سے نہیں آتا, اکثر اسکولس میں چھٹی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی اکیڈمی جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے مارکس اچھے آ جائیں. میٹرک کے فائنل ایگزامس میں اس کے مارکس زیادہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے بہت اچھا چیزوں کو میمورائز کر لیا ہے, اس نے پورا کا پورا کانٹینٹ جو تھا وہ یاد کیا ہے, اس لیے اس کے مارکس اچھے آ گئے ہیں. دوسرا بچہ who enjoyed learning, who learned how to solve problems, who learned how to work with others, who improved his or her communication, maybe اس بچے کے کوئی 30-40 نمبر کم آئے ہیں. Just think, who is more successful, who is a better person. یقیناً جس کے مارکس کم آئے ہیں is a better person. وہ کیسے؟ اس کے پاس اسکل آئی ہے لائف لانگ لرننگ کی, اس کو اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس یہ اسکل ہے کہ جو کچھ اس نے
ریڈنگ رائٹنگ سیکھی اس کو استعمال کر کے وہ تو بے تحاشا کتابیں پڑھ سکتا ہے. وہ بچہ جس نے پرابلم سالونگ سیکھی ہے اس کے سامنے کبھی بھی کوئی پرابلم آ جائے دیٹ چائلڈ کین سالو دوز پرابلمس. اس کو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آیا ہے, اس نے سوشل سکلز سیکھی ہیں. لیکن جو بچہ صرف اکیڈمی جا رہا تھا اور نمبر لینے کے لیے اس نے محنت کی ہے, ٹھیک ہے اس کے نمبر تو آ گئے, اکیڈمی کے ٹیچر جو تھے انہوں نے اس کی تیاری کروائی بیکاز دا چائلڈ وینٹ دیئر فار دیٹ میٹر. اس نے کہا کہ مجھے نمبروں کے لیے تیاری کرائیں, انہوں نے اس کو خوب تیاری کروائی, اس کو آ گیا. لیکن نہ تو اس نے سوشل انٹریکشن سیکھی, نہ اس نے گروپ ورک سیکھا, نہ اس نے پرابلم سالونگ سیکھی, نہ لو فار لائف لانگ لرننگ سیکھا. سو ٹیسٹ اسکورز جو ہیں دے آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو لو فار لرننگ اینڈ لو فار life skills is. The last one is that students love an integrated curriculum and thrive on its challenges. یہ last reason ہے, 10th reason ہے. اگر ہم اس کو prioritize کریں تو یہ least reason ہے. جو ٹاپ موسٹ تھی وہ تو یہ تھی کہ جب تک کہ آپ کے پاس 50 گھنٹے نہیں ہیں ایک دن کے اندر, actually we cannot teach a curriculum appropriately. ہم جو انفارمیشن ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو دے ہی نہیں سکتے. تو جو لاسٹ ریزن ہے وہ یہ کہ ایکچولی بچے جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ کریکولم کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں انٹیگریٹڈ کریکولم کو؟ بیکاز اٹ پرووائڈس اے کانٹیکسٹ فار لرننگ. اگر کانٹیکسٹ نہیں ہوگا بچوں کی لرننگ کے حوالے سے تو وہ اس کو یقیناً یاد کرنا پسند نہیں کریں گے. اس کی میں اگزامپل دیتی ہوں. میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. 4-5 سال کے بچے ہیں اور وہ جنرل نالج کی کتابیں یاد کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھے ادارے کے اندر پیرنٹس ایکچولی کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی اچھے اسکول کے اندر داخلہ مل جائے. اس میں کیا ہوتا ہے, پاکستان کس نے بنایا, جو ہماری جنرل نالج کی کتابیں ہوتی ہیں. پاکستان کس نے بنایا, ہمارے قومی شاعر کا کیا نام ہے, پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا, پاکستان کے کتنے پروونسز ہیں, پاکستان کا کیا کیپٹل ہے. جنرل نالج کے سوال ہیں. اب امیجن کریں بچے کو وہ کہیں نا کہ مجھے سناؤ, بچہ آئے مائیں شائیں کر رہا ہوتا ہے, اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ ان چیزوں کو سنائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ, اس کو تو ملک کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کس نے بنایا, چائلڈ ڈزنٹ ہیو اینی کانسیپٹ. اس کا کوئی کانٹیکسچل لرننگ ہی نہیں ہے. پاکستان کے کتنے پروونسز ہیں, بچے کو ملک کا کانسیپٹ نہیں ہے, پروونس کا کیسے کانسیپٹ آئے گا؟ آئی کین کوٹ یو مائی اون ایگزامپل. میری 6 سال کی ایک بیٹی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ چیز کیا لاہور میں ہے یا نہیں ہے. بچے کو کانسیپٹ نہیں ہوتا. بچہ میمورائز تو انفارمیشن کر لے گا بٹ چائلڈ ول ناٹ لو دیٹ لرننگ. Child love only that learning which is integrated and it is full of challenges. جہاں پہ بچوں کو جگسا پزلز دے دیں کہ یا اخبار کو کاٹ کے آپ جگسا پزلز بنا سکتے ہیں کہ ان کو جوڑو سیکوینس میں پوری ایک شکل بنے. بچے کے لیے چیلنج ہے. بچے کو کہیں کہ میتھس کے سمپل ایڈیشن سمز بنائے, بچے بناتے ہیں and they enjoy that, they love that because that is integrated. صرف وہ میتھس نہیں ہے, آپ بچے کو ساتھ ساتھ میں اس کی تھنکنگ سکلز بھی امپروو کر رہے ہیں. سو دیز آر 10 different reasons to teach an integrated curriculum. So I have taken these 10 reasons from the Little Red Schoolhouse. It was published in 2002. Coming back to another thing, that is core concept. ہم یہ جانتے ہیں and we believe in that less is more. بچوں کو زیادہ انفارمیشن دینی امپورٹنٹ نہیں ہے. بچوں کو تھوڑی انفارمیشن دیں لیکن اس کو انٹیگریٹ کریں, دیکھیں بگر پکچر کیا ہے اور اس کو ڈیپتھ میں نالج دیں. بریتھ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, ڈیپتھ از مور امپورٹنٹ. سو ہمارا اگر کور کانسیپٹ ہے کہ لیس از مور, تو اس کا اگلا سوال کیا ہے؟ ڈز فوکسنگ آن بگ آئیڈیاز ہیلپ اس ڈیزائن بیٹر انسٹرکشن؟ ہم جو ابھی پچھلے 3 لیسن سے باتیں کر رہے ہیں, 3 لیکچر سے باتیں کر رہے ہیں, اس کے اندر
essentially ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اسکول ڈے میں کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ کچھ کروا سکیں. سو بینگ افیکٹو اینڈ انرجیٹک ٹیچرز وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کور کانسیپٹ کہ ہم نے کور کیا چیز کروانی ہے. ابھی تک جو میرے پچھلے 2-3 لیکچرز کے اندر جو فوکس رہا ہے وہ رہا ہے کہ لیس از مور. یہ میرا کور کانسیپٹ تھا جو ابھی آپ کو اس سلائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ میں اپنے پچھلے 3 لیکچرز کو سمرائز کر رہی ہوں اس سلائیڈ کے اوپر. اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم آگے دیکھیں بیکاز اٹ از لنکڈ ود وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ آفٹر دس. تو پچھلے 3 لیکچرز کے اندر جو میرا کور کانسیپٹ تھا دیٹ واز اونلی ون, لیس از ایکچولی مور. پھر میں نے بات کی کہ ڈز فوکسنگ آن بگ آئیڈیاز ہیلپ ڈیزائن بیٹر انسٹرکشن. اس کے آگے کیا تھا, اس سے ریلیٹڈ واٹ آر کور کانسیپٹس. اس میں جن کے اوپر میں نے بات کی وہ اس میں کور کانسیپٹس تھے جنریٹو آئیڈیاز. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے کور کانسیپٹس رہے انٹیگریشن. واٹ آر جنریٹو ٹاپکس, وہ ٹاپکس کون سے ہیں جو کہ اس کے ساتھ آگے لنکڈ ہیں. Problem based learning is a generative topic because it is very much linked with integrated curriculum. What are essential questions? میرے حوالے سے essential questions یہ رہے کہ why we teach too much in school? Why do we try to give lot of information to our students? Why do not we integrate skills, attitudes in this? What are different reasons for integrating lessons? What are different forms of integration and why are they important? اگر ہم صرف what کی بات کریں تو وہ essential question نہیں ہوگا, that would be unit question. But why are they important? وہ اس کے حوالے سے ہمارا essential question بنا. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم lessons کو پلان کرنے جا رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں انٹیگریشن کی تو ہمارے پاس یہ ایک سیٹ ہونا چاہیے کہ what are our core concepts جن کو ہم نے پڑھانا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ what are our generative topics, what are our core concepts, what are essential questions. اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے then we will be in a position to plan better integrated lesson. تو ابھی جو ہم نے سلائیڈ دیکھی اس کو دیکھنے کا پرپز یہ تھا کہ ہم انٹیگریٹڈ لیسن یا انٹیگریٹڈ یونٹ کو کیسے پلان کریں. ابھی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پلان این انٹیگریٹڈ یونٹ. سو اسٹیپ 1 از آئیڈینٹیفائنگ لرننگ گولز. ویدر یو ورک ان ٹیمز اور یو ورک alone, ideally you should work in teams. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, we'll identify learning goals. List 5 to 15 learning goals, concepts, objectives, competencies or outcomes for your particular discipline or course. It is important that you identify minimum 5 and maximum 15 goals. اس کی ریزن کیا ہے کہ 5 سے اگر کم ہوں گے تو انٹیگریشن جو ہے اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اٹ ول ناٹ بی ویری افیکٹو انٹیگریشن. 15 سے زیادہ نہ کریں, ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. سو آئیڈیلی اٹ شوڈ بی بٹوین 5 and 15. اس کے اندر آپ نے لرننگ آؤٹ کمس بھی لکھنے ہیں, جو پروسیسز آپ کروانے جا رہے ہیں وہ بھی شامل کریں, اسکلز لکھیں, ایٹیٹیوڈز لکھیں, سب کے سب آپ اپنے لرننگ گولز کے اندر شامل کریں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپ 1. اسٹیپ 1 کے اندر آپ نے سب سے پہلے لرننگ گولز کیے, اسی کے بعد آپ کا ہے کریٹ لرننگ گولز میپ, کہ آپ نے جو اپنے لکھے ہیں اس کا ایک میپ بنا لیں بڑے چارٹ پیپر کے اوپر. اس میں آپ لکھیں کہ آپ نے کون کون سے جو گولز ہیں وہ لکھیں, اس کے 2 کالمز بنا لیں. جب آپ 2 کالمز بنا لیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلتا جائے گا کہ یہ والے جو ہیں یہ سبجیکٹ اسپیسیفک گولز ہیں اور یہ والے جو ہیں انٹیگریٹڈ گولز ہیں. جب بھی آپ کچھ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل یو آر اے میتھمیٹکس ٹیچر, تو کچھ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ گولز ہوں گے اور کچھ انٹیگریٹڈ گولز ہوں گے. تو آپ ایک کالم کے اندر رکھیں گے سبجیکٹ اسپیسیفک گولز اور سیکنڈ کالم کے اندر انٹیگریٹڈ گولز رکھیں گے. جب آپ نے یہ کر لیا then you will share those learning goals with other teachers. It is very very important
part of step 1 that you share the identified learning goals with teachers. उसका फ़ायदा क्या है? They will give you feedback, और उस फीडबैक से जो भी आपने लर्निंग गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं आप उनको चेंज कर सकते हो, आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू कैन क्लैरिफाई दोज गोल्स. एट टाइम्स वी राइट समथिंग बिकॉज वी हैव रेड दैट थिंग इन अ बुक और फ्रॉम इंटरनेट. हमें लगता है कि ये दुरुस्त है, हम उसको रजिस्टर करते हैं, वी जस्ट पुट इट ऑन द पेपर. जब आप उस चीज़ को अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करते हैं यू गेट फीडबैक, और बातचीत के दौरान ही आपको खुद जो आपने लिखा होता है यू गेट अ क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू शेयर योर लर्निंग गोल्स विद अदर्स. नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप 2 क्या है. स्टेप 2 जो है दैट इज आइडेंटिफाइंग जनरेटिव थीम्स. स्टेप 1 के अंदर आपने गोल्स को आइडेंटिफाई किया, स्टेप 2 के अंदर जनरेटिव थीम्स को आइडेंटिफाई किया. जनरेटिव थीम्स होते क्या हैं? दे आर द फोकल पॉइंट ऑफ द इंटीग्रेटेड यूनिट. ये वो थीम है जो कि एक्चुअली जिसके ऊपर आपने पूरा का पूरा जो लेसन है उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं. दे आर कट क्रॉस डिसिप्लिन्स एंड मे बी एड्रेस्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स. ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर आ रहे होते हैं और इनको आप किसी भी डिसिप्लिन से एड्रेस कर सकते हैं. The third one about generative themes is that they link with students' interest. They lend themselves to student investigation and projects. They link with community issues and needs. Let's take some sample generative themes. For example, आपका generative theme क्या हो सकता है? The environment, love it or lose it. It's a very strong generative theme. The environment, love it or lose it. कि या तो आप इससे प्यार करो और या फिर इसको खो दो. Do remember, environment itself, it is a big topic. It is not subject specific. Rather, it is interdisciplinary topic. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जनरेटिव थीम्स की. This is the two-edged sword of technology. It is again interdisciplinary topic. इसका ताल्लुक चेंज के साथ भी है, इसका ताल्लुक कल्चर के साथ भी है, इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ भी है, इसका ताल्लुक वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स के साथ भी है, और भी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ये लिंक्ड होगा. सो इट इज़ अगेन एन इंटीग्रेटेड थीम. डू रिमेंबर जनरेटिव थीम्स वो थीम्स होते हैं जिनको आप एक्सटेंड कर सकें. So whatever is written here, it can be extended a lot. Next क्या होगा पार्ट स्टेप 2 का. हमने स्टेप 2 की बात की तो हमने सबसे पहले कहा कि जनरेटिव थीम्स को आइडेंटिफाई करना है. जब हमने जनरेटिव थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद we need to brainstorm and agree on a generative theme and sub themes. We need to discuss these themes with our colleagues. जब वो कॉलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा सबका कंसेंसस होना चाहिए जो सिलेक्ट किए हैं हमने थीम्स और जो हमने सब थीम्स सिलेक्ट किए हैं. सो वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड एग्री ऑन अ जनरेटिव थीम. नेक्स्ट देखते हैं कि क्या स्टेप होगा. स्टेप 2 का ही हिस्सा है, दैट इज वी नीड टू एस्टैब्लिश एसेंशियल क्वेश्चंस. जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा कि जनरेटिव थीम्स के बाद एसेंशियल क्वेश्चन जो है हमें वो एस्टैब्लिश करने हैं, और इसमें दे आर एक्चुअली बिगर क्वेश्चंस. नेक्स्ट स्टेप इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड स्टेप इज प्लानिंग बैकवर्ड. सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. अब सोचें कि ये हमने क्यों लिखा है. पहले हम लिख चुके हैं कि लर्निंग गोल्स को हमने आइडेंटिफाई करना है. डू रिमेंबर, लर्निंग गोल्स आर ब्रॉड एंड ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी स्पेसिफिक. हमने इनको एक ही लेसन के अंदर अचीव करना है. we have listed down 5 to 15 goals जो स्टेप 2 के अंदर हम आए हैं. स्टेप 2 के अंदर हमने थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखने जा रहे हैं और गोल सेट करने जा रहे हैं, they would be directly linked with generative themes and sub themes. जो पहले हमने लिखे थे लर्निंग गोल्स को आइडेंटिफाई किया था, दे वर वेरी ब्रॉड. उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड
integrated. اب ہم نے ان کو اسپیسیفائی کرنا ہے. اسپیسیفائی کیسے کرنا ہے؟ in the light of the selected themes and sub-themes. یہاں پر ہم ان کو کریں گے we will plan backward. Let's see example. At the completion of the integrated unit, participants will be able to do these things. جو بھی آپ نے یونٹ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اسٹارٹ ہی ایسے کرنا ہے that by the end of the lesson students will be able to make connections between environment, economics, culture and change. Maybe آپ کا ہے by the end of the unit students will be able to propose solutions for global warming at individual level or maybe at societal level. تو آپ اس طرح کی کوئی سی چیز بھی بچوں کے لیے پلان کر سکتے ہیں. So this is a way actually, this is a very simple way of planning an integrated unit. آگے دیکھتے ہیں step 3 کیا ہے ہمارے پاس. So the next one is step 3 where you identify activities, diagrams and timeline. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے آبجیکٹیوز. اس پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ نے ایسے پروجیکٹس پلان کرنے ہیں. پروجیکٹ لرننگ از ویری مچ یوزڈ ان انٹیگریٹڈ تھیمیٹک یونٹس. کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ پروجیکٹ کے اندر آپ بہت ساری اسکلس کو، بہت سارے نالج کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس لیے پروجیکٹ لرننگ از یوزڈ ان سچ کائنڈ آف انٹیگریٹڈ لیسنس. تو ایکٹیویٹیز، ڈائیگرام اینڈ ٹائم لائن یہ طے کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ بچوں نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ٹیچر نے کون کون سی کرنی ہے. دیر کوڈ بی سم ٹیچنگ ایکٹیویٹیز بٹ دیر وڈ ڈیفینیٹلی بی لرننگ ایکٹیویٹیز تاکہ بچے ان سے سیکھیں. جو ڈائیگرامز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے ٹائم فریم دینا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر آپ اس چیز کو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اسیسمنٹ پروسیجر بھی بتانا ہے کہ آپ بچوں کو اسیس کیسے کریں گے. اٹ از ویری ایزی ٹو اسیس اسٹوڈینٹس آن اے سرٹن کانٹینٹ نالج. میتھمیٹکس کا کانٹینٹ ہے، مے بی یو آر ٹیچنگ دیم فریکشنز. بچوں کو فریکشنز کے سم دیں اور اس کو اسیس کر لیں، ویری ایزی. سائنس کا کوئی کانسیپٹ ہے، فوڈ کا کانسیپٹ ہے، تو فوڈ کے اوپر ایک تو کوشچنز دے دیں، اسیس کر لیں گے کہ بچوں کو کتنا آ گیا ہے. دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ان انٹیگریٹڈ پلاننگ اور انٹیگریٹڈ کریکولم از اسیسنگ اسٹوڈینٹس. آپ نے بہت زیادہ، آپ نے کوئی 5 to 15 گولز رکھے ہوئے ہیں، آپ نے تھیمز آئیڈینٹیفائی کر لیے اینڈ یو پلانڈ یور آبجیکٹیوز اینڈ ناؤ یو نیڈ ٹو اسیس اسٹوڈینٹس اگینسٹ all the listed objectives. If you have identified 10 objectives, you need to assess students learning across those 10 objectives. کیسے کریں گے؟ You need to use multiple strategies of assessment. You can't assess students on paper pencil test or you can't use only testing to assess students learning. اس سے بچوں کی cognitive learning تو assess ہو جائے گی ٹیسٹنگ سے، لیکن ان کی پرفارمنس آبزرو نہیں کر سکتے اگر آپ کے اس میں پرابلم سالونگ اسکلس تھی. یو کین ناٹ اسیس اسٹوڈنٹس پرابلم سالونگ اسکلس آن پیپر پینسل ٹیسٹ اونلی. اف دیر واز سم آبزرویشن اسکل یو کین ناٹ اسیس دیٹ اسکل آن پیپر پینسل ٹیسٹ. سو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی assessment strategies and assessment tools very carefully. So whenever you are going to plan an integrated curriculum, you need to carry out these 4 steps. The first step is where you identify learning goals and you share those goals with your colleagues to clarify them. The next step is where you identify generative themes. Generative themes identify karte hain, you again brainstorm with your colleagues to make them more systematic and to agree upon some themes and sub-themes. The third step is where you identify activities, diagrams and timeline. The fourth step is very, very important, that is assessment. You decide on assessment strategy, assessment procedures and assessment tools. So let's see an example of a project, an integrated project that was done in an American school. So the project was Century Week celebration. یہ آپ نہیں سمجھے گا کہ جو یہ ہے یہ امریکن اسکول میں ہو سکتا ہے. وی کین ڈو دیز پروجیکٹس ان پاکستانی اسکولز آلسو.
ہمارے بچے بریلینٹ بچے ہیں, دنیا کے کسی بچے سے کم نہیں ہیں, سو وی کین ڈو آل دیز پروجیکٹس ان آور اسکولس ود منیمم ریسورسز. سو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ کور کانسیپٹ ان کا تھا ڈیولپمنٹ کا, اور انہوں نے کیا کہ بچوں سے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ اے سینچری ویک. سو جب سینچری ویک کی بات ہوئی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف جنریٹو ٹاپک. سو دا جنریٹو ٹاپک دیٹ واز آئیڈینٹیفائڈ in this project was forces. Essential question کیا تھا؟ That was what forces shaped the 20th century. Very, very essential question in fact. 20th century کے اندر بہت کچھ ہوا, اور اس میں جو important question کہا گیا وہ یہ کہ what forces shaped the 20th century. Do remember, it is not about science forces. جو ہم سائنس کے اندر ٹاپک پڑھتے ہیں forces, یہ وہ والا نہیں ہے. We are talking about century week. سینچری ویک کون سی سینچری؟ 20ویں صدی کیسی تھی اس کی سیلیبریشن ہے, اور ٹاپک جو ہے وہ کون کون سے تھے؟ فورسز کا ٹاپک, اور اس میں امپورٹنٹ ٹاپکس جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے فار دس پروجیکٹ دے ور پاپولر کلچر, میس میڈیا, سائنس اینڈ دا انوائرمنٹ, میڈیسن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, پالیٹکس, گورنمنٹ اینڈ اکنامکس, وار اینڈ پیس, ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, آرٹس اینڈ فیملی اینڈ سوسائٹی. So these were the forces which were identified for the celebration of 20th century in the century week. جب ٹیچرز نے یہ کر لیا تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کو پروسیڈ کیسے کیا گیا. Do remember the project was done with 8th grade students. Their number was 51. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جو یہ 10 ٹاپکس 10 فورسز آئیڈینٹیفائی کی گئیں, یہ کولیگز نے مل کر کی, کسی ایک ٹیچر نے نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ ہر ٹیچر جو ہے جو بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو, دیر مسٹ بی اے نمبر آف ٹیچرز ہو ور ٹیچنگ دوز اسٹوڈنٹس ان اے ویک. کم از کم کو 5-6 ٹیچرز ہوں گے جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہوں گے. ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پورے ویک کے اندر کوئی کلاس نہیں ہوگی, rather we will celebrate a century week. ان سب نے مل کر کہا کہ ہم بچوں کو یہ والی فورسز دیتے ہیں. سو اینڈ دے ڈڈ ایوری تھنگ ٹوگیدر. فرسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ چوائس آف فورسز, جو ٹاپکس انہوں نے نکالے. سیکنڈ کیا تھا؟ 51 بچوں کو 10 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا, اور ہر گروپ کو ایک فورس دے دی گئی کہ جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا تھا. Each of the 5 students in the group was assigned a 20-year time period and a specific force to study. اب یہ دیکھیں کہ 10 بچوں کا ٹوٹل 10 گروپس بنائے گئے. ہر گروپ کے اندر 5 اسٹوڈنٹس تھے, کسی ایک گروپ کے اندر 6 بچے ہوں گے. ان ہر گروپ کو 20 ٹائم دیا گیا. 20th سینچری ویک, تو گروپنگ بھی اس کے اکارڈنگلی کی گئی کہ اگر ہمارے پاس 10 گروپ بن رہے ہیں تو 10 گروپس کو ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے, تو ان کو 20 ٹائم پیریڈ دیا گیا, اور ایک اسپیسیفک فورس کہی گئی کہ وہ اسٹڈی کریں. اس کا مطلب ہے کہ دو گروپس کو ایک جیسا ٹائم پیریڈ ملا ہوگا, لیکن دونوں گروپس کو فورسز ڈفرینٹ ملی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 10 فورسز ہیں, تو ہر گروپ کے پاس فورسز تو ڈفرینٹ تھی, لیکن دو گروپس کے پاس سیم ٹائم فریم تھا. لیکن اگر آپ لوگ کروانا چاہیں تو مے بی آپ ہر گروپ کو 10 ایئرس کا ٹائم پیریڈ بھی دے سکتے ہیں. دس کوڈ بی این آپشن. The cooperative groups jigsawed into groups of 10 to plan and make a presentation of the forces that guided each of the 20-year periods of the century. پہلے وہ cooperative groups تھے, اس کے بعد ان کو different students کو اکٹھا کیا گیا. ہر گروپ میں سے ایک بچے کو لیا گیا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ 10 فورسز تھیں تو ہر گروپ نے ڈفرینٹ فورس کو اسٹڈی کیا. ہر گروپ میں 5 ممبرس تھے, تو 5 ممبرز نے ایک فورس کو اسٹڈی کیا ان 20 ایئرس ٹائم. جب نئے گروپس بنائے گئے تو اس میں پھر 5 گروپ تھے, لیکن انہوں نے ڈفرینٹ فورسز اسٹڈی کی ہوئی تھیں. جب ان کو جگسا کر دیا گیا تو دین واٹ ہیپنڈ؟ Each team of teacher wrote guiding questions for each force using the core concept and essential question as their guide. اس کے بعد کیا کیا؟ Teachers designed assignments to help facilitate the learning process
and a variety of authentic assessments were implemented. یہ دیکھا گیا کہ بچوں نے کیا جو ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا, جو ان سے کام ان کو کہا گیا تھا کرنے کو, کیا انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا, اور جگسا گروپس کی علیحدہ سے اسیسمنٹ کی گئی. اس کے بعد کیا کیا گیا, اسٹوڈینٹس were asked to rate the courses they preferred to study. Then they asked to name a few students with whom they would like to work. After that, the teachers assigned students to groups and created booklets for the students. Booklets included guiding questions, group roster, general schedule assignments, and assessment rubrics. Then 7 days schedule began with a video. Keynote speaker was also involved. So in this way, the whole project was planned and then implemented. I'm not going to discuss the details of implementation. لیکن آپ نے یہ آبزرو ضرور کیا ہوگا کہ اس میں کتنا زیادہ کچھ انٹیگریٹڈ ہے, کتنی زیادہ پلاننگ انوالوڈ ہے. بکلیٹس بن رہے ہیں, اسیسمنٹ روبرکس بن رہی ہیں, بچے جو ہے اپنی اپنی فورسز تو وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے بعد جب جگسا گروپس بنے ہیں تو وہ دوسروں کو یہ اپنا بتا رہے ہیں. دے آر ڈیولپنگ شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ. اس طریقے سے ان کی جو لرننگ ہے اور جو تھنکنگ اسکلز ہیں پرٹیکولرلی, وہ کتنی زیادہ پالش ہو رہی ہیں. دے آر ورکنگ ود ڈفرینٹ پیپل. پہلے انہوں نے کلوز گروپس بنے 5 بچوں کے, پھر جگسا گروپس بنے ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ. سو دے آر لرننگ ٹیم ورک, دے آر لرننگ پرابلم سالونگ, دے آر لرننگ انٹرپرسنل کمیونیکیشن. کیونکہ جگسا ریڈنگ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جو پڑھا ہے, جو سیکھا ہے, یو آر ٹو شیئر دیٹ ود ادرس. You cannot share that unless you do not have communication skills. تو اوور آل بچوں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا. اب یہ دیکھیں کہ پورے ویک کی کلاسز جو تھیں وہ تو سسپینڈ ہو گئیں, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ اتنا زیادہ تھا کہ دیٹ واز مچ مور دین ٹیچنگ اسٹوڈینٹس میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈیز اور لینگویج ان آئسولیشن. یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے اندر یہ تمام کے تمام سبجیکٹس جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا گیا. تو پروجیکٹ لرننگ جو ہے, اٹ از ایکچولی اے میتھڈ دیٹ از ویری ویری ہیلپ فل if we really want to teach in an integrated way. The other method which is very often used to teach integrated curriculum, that is inquiry teaching or inquiry learning. So in today's lecture, we identified 3 things. We actually talked about 3 things. One was reasons for integration. We thought of 10 different reasons for planning integrated curriculum. Then we saw 4-step procedure to plan an integrated unit. And at the end, we discussed an example of an integrated project which was named as Century Week. It was done in American school, but such kind of projects are very common and they are done in Pakistani schools also. So being teachers, you should also plan integrated project units so that you can integrate curriculum, you can cover syllabus on time, but at the same time you are going to make children learn. Do remember, it is not our moral obligation to complete a textbook in a year. Our moral obligation is to teach students so that they are able to learn. They become lifelong learners. So, being teachers, let's think about inquiry method, let's think about project learning and plan things for our students so that we can make them excited participants in the learning process. Thank you very much. See you in the next lesson.